اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم، جسے قرآن و حدیث میں دوزخ اور نار بھی کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی سخت سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی ہولناکیوں، اس کے عذاب اور اس میں گرنے والوں کی کیفیت کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ان احادیث کا مقصد انسانوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا اور آخرت کی تیاری کی ترغیب دینا ہے۔ پہلا، جہنم کی تخلیق اور اس کی شدت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور جلائی گئی تو سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ اندھیری ہے جس کا شعلہ بھڑکتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے جہنم کی لازوال طاقت اور اس کی تیاری کا اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے کم عذاب پانے والے شخص کو 2 انگارے اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیے جائیں گے، جس کی تپش سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ وہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا، حالانکہ وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جہنم کا سب سے معمولی عذاب بھی دنیا کی کسی تکلیف سے لاکھ گنا شدید ہے۔ نمبر 3، جہنم میں جانے والے لوگوں کی اکثریت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو دکھاوے کے لیے نیک کام کرتے تھے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریاکاری اور دکھاوے کی عبادت انسان کو جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 4، جہنم کی آگ اور بھوک۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، اے رب، میرے بعض حصے دوسروں کو کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 3 چیزیں کرنے کی اجازت دی: سانس لینا، سانس چھوڑنا اور چیخنا۔ جب جہنم سانس لے گی تو اس کا شعلہ دور تک پھیل جائے گا، جب سانس چھوڑے گی تو سب کچھ کھینچ لے گی، اور جب چیخے گی تو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث جہنم کی لامتناہی طاقت اور اس کی ہیبت کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 5، جہنم کی گہرائی اور اس کے دروازے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کا ایک انگارہ زمین پر گرے تو ساری کائنات جل کر راکھ ہو جائے۔ اگر جہنم کا ایک کپڑا آسمان پر لٹکایا جائے تو زمین والے اس کی گرمی سے تڑپ اٹھے۔ سنن ترمذی۔ ایک اور روایت میں ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک مقررہ حصہ ہے جو اس میں داخل ہونے والوں کی تعداد کے مطابق ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 6، جہنم سے بچنے کے طریقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، کیا آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ڈانپ لے۔ صحیح بخاری۔ اس سے معلوم ہوا کہ نجات صرف اللہ کے رحم اور مغفرت پر مقتصر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ اور استغفار پر زور دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف توجہ فرماتا ہے جو اس سے مغفرت مانگتا ہے۔ سنن ترمذی۔
नंबर 7, जहन्नम से डरने की ताकीद। हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम ने अल्लाह के लिए रोए वो जहन्नम की आग पर हराम हो जाएगा। सुनन निसानी। एक और मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग से बचो अगरचे खजूर के एक टुकड़े के ज़रिए ही सही बुखारी। इन अहादीस से वाज़ा होता है कि जहन्नम का वजूद इतना हकीकी है जितना जन्नत का। इसका अज़ाब न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी नाकाबिल बर्दाश्त है। अल्लाह ताला ने हमें इससे बचने के लिए नमाज, रोज़ा, ज़कात और दूसरी इबादत का हुक्म दिया। साथ ही रया, तकब्बुर और गुनाहों से बचने की हिदायत फरमाई। हमें चाहिए कि हम अपने आमाल को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें और इसकी रहमत की उम्मीद रखते हुए गुनाहों से तौबा करते रहे। सब्सक्राइब फॉर मोर।